اہلا وسہلا اے حاجیوں، مبروک ہو حج اے ساتھیوں۔ الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ محترم و مکرم عازمین حج، آج کی ہماری دوسری نشست ہے جس میں ہم اور آپ اپنے حج کو یادگار بنانے اور بہت ہی ثواب والا بنانے اور ہماری زندگیوں کا انقلابی حج بنانے کی کوشش میں یہاں پر جمع ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی بات شروع کروں، کل جو ہم نے پڑھا تھا، جو کچھ ہم نے احادیث کریمہ سے سیکھا تھا، میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی یا اس کو بیان کرے، بتائے کہ بھئی کیا کیا چیزیں، کتنے پوائنٹس ہم نے سیکھے تھے، کوئی ایک ایک کر کے بھی اگر بیان کر سکے تو پھر اس کو ہم یاد دہانی ہوگی، پھر آگے بڑھیں گے۔ فرمائیے، کوئی بات بھی بولیے کل جو سیکھے تھے آپ۔ ٹھہر کے بولیے۔ زبردست سن رہے آپ، میں ان کی بات پہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ حج کی نیت پر پورا دار و مدار ہے۔ پہلے اپنے آپ سے سوال ہمیں کرنا ہے کہ ہم حج کیوں کر رہے ہیں، اور یہ کیوں کر رہے ہیں کا جواب ہی پورا حج ہے۔ ہر ایک کے پاس الگ جواب آئے گا، ہر ایک کے دل سے الگ جواب آئے گا۔ جو بھی جواب آپ کا ہوگا، آپ کے پورے حج میں آپ کی باڈی اسی پر ورک کرے گی، اسی کا جواب دے گی، وہی لحاظ سے آپ کی باڈی بیہیو کرے گی۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم حج کیوں کر رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ حج ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کے کتنے چیزیں آپ نے احادیث میں سنی ہیں، کون سی باتیں سنی، فرمائیے۔ ہاں، جو تو حج کا آئی رفث ولا فسوق، یعنی حج مبرور اسے کہتے ہیں جس کے اندر یعنی دو چیزیں بالکل حج یہ، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں پہلے، اچھی بات ہے، وہ اہم بات ہے اس میں سے، یہ بولیے کہ حج کیوں کر رہے ہیں، اس کی کتنی وجوہات ہم حدیثوں میں سیکھے ہیں۔ زور سے اللہ تعالیٰ کے لیے، وَلِلَّهِ بول دی، اور حدیثوں میں ہم نے اس کے مختلف باتوں کو ہم نے سیکھا ہے۔ نمبر 1 کیا بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو حج کرتا ہے اللہ اس کو تمام گناہوں سے معافی عطا فرماتا ہے۔ ایک نیت کیا ہوئی؟ گناہوں سے معافی کی۔ ایسے ہی دوسری، فقر و فاقے کی دوری۔ ٹھیک ہے، فقر و فاقہ، ادھر سنیے، وہ کوئی آتے آپ لوگ سب ادھر پلٹ کے بیٹھے تو پھر میں آپ لوگ کچھ بھی بڑا سا بڑی آواز بھی آ جائے، ادھر دیکھیے، لوگ آئیں گے جائیں گے، میں نے ذکر کر دیا تھا کہ اس کو لاک کر دو، خیر ٹھیک ہے، تھوڑی دیر ذکر دیا، لیکن کیا ذکر کر؟ دوسری بات فقر و فاقہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج اور عمرہ کرتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور فقر و فاقے سے دور کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات، حج اور عمرہ پے کرنے سے عمر میں درازی ملتی ہے، اور وہ دعا کریں گے آپ 400 آدمی کے لیے آپ دعا کریں گے تو 400 آدمی کے بارے میں آپ کی اللہ رب العزت دعا قبول کرے گا۔ اور حاجی گھر سے نکلنے سے لے کر مکہ پہنچنے تک ہر قدم پر
ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند، فرض کی ادائیگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج کو جانے والے اللہ کا وفد ہے، الحجاج والعمار وفد اللہ۔ چلیے، اور زبردست، جو عمر میں جن کی زیادتی ہے، جو زیادہ عمر کے لوگ، کبیر یعنی بڑے لوگ، ضعیف یعنی کمزور لوگ، اور عورتیں، ان تینوں کے لیے حج جہاد کا متبادل ہے۔ جہاد کرنے میں جو ثواب ملے گا وہی ثواب انشاءاللہ حج کرنے کا ملے گا۔ اور ویری گڈ، زبردست بات، حج میں جو خرچہ ہے وہ خرچ کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں خرچ ہے۔ اور گناہوں کی مغفرت، حج کے خرچے کے متعلق ہے۔ دیکھیے ہماری یہ کلاس ہو رہی، یاد رہنا ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں، اور یہ تمام باتیں لے کے مجھے آگے چلنا۔ بولیے، 1 درہم کا خرچ کرنا 700 درہم کے خرچ کرنے کے برابر ہے، اور اگر وہ ہمارے حرم میں خرچہ ہو رہے ہیں تو 1 کے 1 لاکھ، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، حاجی اللہ کا بڑا خاص مہمان ہے، عام مہمان نہیں ہے، خاص مہمان ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے گھر کو فرشتے بھیج کے اسے بلا رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، فرشتے گھر کو بھیج کے بلا رہے ہیں، یا ارحم الراحمین۔ اوہو، سب سے بڑی بات، آخر بات، جائز پیسوں سے حج کرنا۔ جائز پیسے اگر نہ ہو تو کم سے کم کریے خرچہ، سادے سے سادہ کیجئے، اور اپنی تیاری کو بڑی محدود کریے، لیکن جائز پیسوں سے حج کیجئے، اس لیے کہ پہلی لبیک میں جو آپ کی کنیکٹیویٹی ملنی ہے، پہلی لبیک میں ملنے والی ہے، لبیک کی آواز آپ کی اوپر گئی، وہاں چیک کیا گیا کہ کون سے پیسوں سے یعنی کیا جانے والا حج ہے، اس لبیک میں ہی بو آ جاتی ہے کہ یہ ناجائز پیسوں سے ہے، واپس کر دیا جاتا ہے، نہ تیرا لبیک قبول ہے نہ تیرا حج قبول ہے۔ تو جتنا ہو سکے تو ہم کل کوشش کیے، یہ تقریباً چیزیں ہماری آ گئی ہے۔ تو اور ایک بات تھی، حج میں حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ حج جس میں کھانا کھلایا جائے اور جس میں بات اچھی کی جائے۔ دوسری حدیث میں کھانا کھلایا جائے اور سلام کیا جائے، اچھی بات میں دونوں چیزیں آ جاتی ہے، سلام سے پہل کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً کل کی محفل کی پوری باتیں ہماری آ گئی ہیں۔ اب یہی سے بات شروع کرتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اب جب کسی کے پاس آپ مہمان جا رہے ہیں تو وہ پورے مہمان ہیں، اب آپ مہمان کو بول رہے ہیں یہ لے لیجئے، پھر بول رہے ہیں یہ لیجئے، کیا بول رہے ہیں آپ کو؟ آؤ تم ہمارے پاس آئے نا، تمہارے گناہ معاف، تمہارے 1 روپیہ خرچہ کرے سو 1 روپیے کے بدلے میں 10 لاکھ روپیہ واپس کر دیتے، 1 روپیے کے بدلے میں 700 گنا بڑھا کے تم کو آخر میں دیتے، تم آئے سو اس میں تمہاری عمر بڑھا دیتے، تم آئے سو اس میں تمہارے روزگار میں اضافہ کر دیتے، تم آئے نا کتنوں کی بات لے کر آئے، 400 لوگوں کو تمہاری بات سن کے معاف کر دیتے۔ یہ سب چیزیں سننے کے بعد آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ کیا فیل ہو رہا ہے؟ فون کہیں کو نکالے، آپ ضبط ہو جاتا فون یہاں پر۔ اس روم کے اندر کسی کو کوئی ایمرجنسی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، اگر ہے تو آپ باہر جائیے پلیز۔ میں اتنی اہتمام سے آپ کے ذہن و فکر کو لے جانا چاہتا ہوں، شیطان آپ کو چاہتا ہے نہیں جانا ہی نہیں، اللہ کے پاس نہیں جانا، گیا تو گیا، اس کا جسم کا ڈھانچہ جانا، دل یہی چلے گا۔ تو بہت میں آپ کو اہتمام سے عرض کر رہا ہوں، جائز ہی نہیں ہے آپ کو یہاں پر فون نکال کے بات کرنا ہے، فون نکال۔
تو بات کو سمجھیے، میں کتنی اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں، شیطان اس کے اندر بیچ میں ڈال رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے پاس آپ گئے، وہ مثلا ایک چھوٹی بات ہے، ہم بچپنے میں دیکھتے تھے، ہمارے نانا جان قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم جاتے تھے، کبھی مہینے میں وہ بیٹھ جاتے تھے، وہ لا کر اپنے پیسے نکال کر دے، جاؤ بسکٹ لا لو، ابھی وہ لائے کہ نہیں، یہ لا لو، وہ لا لو، پھر اپنے ویلٹ کھول کر پیسے دیتے 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 یہاں تک کہ ختم ہو جاتے، یہ بھی ایسا پورا جھٹک کے بتاتے سب دے دیا میں۔ سوال یہ ہے وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ بولیے بولیے، محبت، یہ جواب ہے۔ کیا ہے؟ محبت۔ اللہ گناہ معاف کرتا ہے یہ اہم نہیں ہے، اللہ رزق دیتا ہے یہ اہم نہیں ہے، اللہ آپ کی عمر بڑھاتا ہے ٹھیک ہے، مالک یہ سب آپ میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب آپ کو نہیں دکھ رہا ایسا کہ یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے؟ یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، فارمیلٹی نہیں، یہ محبت ہے۔ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ محبت کی پیک پہ ہوتا ہے، اور اللہ وہاں پر تمام حدود اور پابندیوں کے بغیر جی چاہا انسان کے تصور سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو اب بات کو سمجھیے، ہمارے بعض بھائی کہہ رہے تھے کہ مل صاحب نیت کیا کرنا؟ بات سمجھیے، نیت آپ یہ کر رہے ہیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ نیت یہ کر رہے ہیں میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ نیت یہ ہو رہی کہ میری عمر میں اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے، میرا فرض ادا ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب چیزیں ارد گرد گھوم رہی ہے محبت کے، یہ سب مل رہا ہے محبت کی وجہ سے۔ اب آپ بات کو سمجھیے، یہ ڈور اب لگا دیجیے، اب کوئی آئے تو بھی وہ مت کریے، لگا دیجیے، اتنی دیر 20-25 منٹ دیر سے آئے سوالوں سے غیر ضروری ڈسٹرب ہو رہا، بند کر دیجیے، لگا دیجیے، جو ہے باہر بیٹھنے دیجیے، نہیں آئے تو کوئی منہ مت کیجیے۔ تو اب آپ بات کو سمجھیے، یہ اصل میں انسانیت کو، انسان کی نیچر کو سمجھیے، دنیا کے نیچر کو سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں مخلوقات پیدا کی ہیں الگ الگ۔ دنیا کی سب سے نچلی اور چھوٹی اور لیسٹ مخلوق ہے پتھر، پہاڑ، زمین۔ اس سے تھوڑے اوپر کی مخلوق ہے جھاڑ۔ پہاڑ اور پتھر اور زمین کو حرکت ہی نہیں ہے، جھاڑوں کو تھوڑی سی حرکت ہے۔ اس کے اوپر کی مخلوق ہوتی ہے جانور، ان کو حرکت کے ساتھ ساتھ چلنا پھرنا بھی عطا کیا ہے۔ اس کے اوپر کی مخلوق ہوتی ہے انسان۔ یہ 4 ٹائپس ہیں، پوری دنیا انہی چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک نہ ایک ہے۔ بہت غور سے سنیں، اللہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ یہ لیول سے، پتھر، پہاڑ، زمین، جمادات کہتے ہیں، یہ ایک مخلوق، اس کے اوپر کی مخلوق نباتات اور شجر، جھاڑ وغیرہ، اس کے اوپر کی مخلوق حیوانات، اس کے اوپر کی مخلوق انسان۔ قانون یہ بنایا ہے کہ سب کو جینے کا حق ہے، لیکن اگر اس سے اوپر کی مخلوق کو تمہاری ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے تم اپنے آپ کو فنا کر دینا۔ دیکھیے، زمین اپنی جگہ رہتی ہے، لیکن جب آپ غیر ضروری زمین کو گڑے ڈالے، کھودے کرے تو لوگ بولتے ہیں زمین خراب مت کرو۔ اس کے برخلاف آپ یہ کہیں کہ میں کسان ہوں، اس کے سینہ چیر کے میں بیج ڈالوں گا تو اس میں سے جھاڑ اٹھے گا، تو آپ کو اجازت ہے کہ زمین کا سینہ چیر دے۔ زمین اپنا سینہ چیر کے دے دیتی ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتی ہے، اس لیے کہ میرے اوپر اس سے بڑی مخلوق ٹھہرنے والی ہے، وہی نباتات۔ ہرے بھرے جھاڑ، ان کو پورا حق ہے جینے کا، لہلہانے کا، پھول کھلانے کا۔ کب تک؟ جب تک اس کو اس کے اوپر کی مخلوق کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر اوپر کی مخلوق کو
ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ دیکھیے کہ بکری گائے وغیرہ جتنے مخلوقات ہیں وہ پھر پھر کر ہریالی کھاتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ آپ اگر دیکھتے ہیں کوئی جانور کو تو جھاڑ توڑ کے ڈالتے ہیں، خالی جھاڑ توڑنا گناہ ہے، لیکن اس جانور کی خاطر جھاڑ کو فنا کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے۔ تو ان جھاڑوں کو قدرت نے یہ حکم فرمایا، تم سے اوپر والی مخلوق اگر تمہیں ضرورت کے لیے بلائے تو اپنے آپ کو فنا کر دو اور حوالے کر دو۔ زمین جھاڑوں کے لیے فنا ہوئے، جھاڑ جانوروں کے لیے فنا ہوئے۔ اب جانوروں کو جینے کا پورا حق ہے، وہ جیئیں گے، ان کا حق ہے، ان کو درد ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی، وہ برابر حق ہے ان کا۔ لیکن جب انسان کو اس جانور کی ضرورت پڑ جائے، حکم ہے اس جانور کو کہ اپنے آپ کو پیش کر دے تاکہ انسان کی زندگی میں سہولت پیدا ہو۔ انسان تیرے پیٹھ پہ سوار ہونا چاہتا ہے تو پیٹھ دے دے، تیرا گوشت کھانا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ جو کام انسان چاہتا ہے، جانوروں کو حکم ہے کہ آپ دیکھیے جانور کو ایسے ہی مار دینا پاپ ہے، لیکن انسان استعمال کے لیے ذبح کرتا ہے تو اجازت ہے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ہر نچلی مخلوق کو اس کے اوپر والی مخلوق کے لیے قربانی دینا ضروری ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ جب پتھر اور پہاڑ اور زمین جھاڑوں کے لیے قربانی دی، جھاڑ جانوروں کے لیے قربانی دیے، جانور انسانوں کے لیے قربانی دیے، تو اب بات آ گئی میری اور آپ کی، انسانوں کی، کہ آپ کو کس کے لیے قربانی دینا ہے۔ آپ کو کوئی تو ذات ہے جس کے لیے آپ کو فنا ہو جانا ہے۔ اگر زمین اپنے آپ کا سینہ نہیں دیتی ہے تو وہ زمین بنجر ہے اور وہ زمین کی قیمت نہیں ہے۔ اگر جھاڑ اپنے آپ کو کسی انسان یا جانور کے حوالے نہیں کرتے تو وہ جھاڑ جنگلی ہے، اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جانور اپنے آپ کو انسان کے حوالے نہیں کرتا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان اگر اپنے پروردگار کے لیے قربانی نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی قدر و قیمت نہیں۔ انسان پہ ضروری ہے کہ وہ بھی قربانی کے لیے تیار رہے، اور اس کی قربانی لینے والی ذات اللہ رب العزت کی۔ قربانی کس چیز کی لیتے ہیں؟ یہ پورا حج کا سفر انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان، اللہ کے لیے اپنے کو فنا کرنے کا سبق دیتا ہے۔ بات سمجھ میں ہے؟ یہ محبت ہے۔ زمین کو جھاڑ سے محبت ہوئی، فنا کر دیا اپنے آپ۔ جھاڑ کو جانور سے محبت ہے، اپنے آپ کو فنا کر کر جانور کا پیٹ بھر دیا۔ جانوروں کو انسانوں سے محبت دیا تو انسانوں کے لیے فنا کر دیا۔ انسان کو حکم ہے کہ تو اپنے رب سے محبت کر، جب رب کو ضرورت ہے اپنے آپ کو فنا کر دے۔ جس انسان کے سینے اور سر میں خدا کے لیے فنا ہونے کا سودا ہوتا ہے وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ سفر سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے سفر حج کیا ہے۔ پروردگار عالم نے پوری کائنات میں، لوگ گناتے ہیں پتہ نہیں کتنے لاکھ مخلوقات ہیں، ہم سنیں 18,000 قسم کی مخلوقات۔ ان پوری مخلوقات کو پیدا کیا، کھلایا پلایا، سب کیا، لیکن اس پوری مخلوقات میں کسی مخلوق سے اگر ایموشنلی کنیکٹڈ اللہ اگر کسی سے ہے تو وہ صرف انسان سے ہے۔ اللہ محبت کرتا بھی ہے اور بندوں سے کہتا ہے کہ تم بھی میرے سے محبت کر دو، اور اسی کے بدلے میں اللہ فرماتے پوری کائنات تیری خدمت کے لیے ہے اور تو میری خدمت کے لیے۔ اس کو پوری کائنات کی طرف سے پورے مخلوقات ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں پورے بگونے سے صرف ایک چاول کا دانہ ہم لے کے دیکھتے ہیں پکا نہیں پکا، پوری مخلوقات کی طرف سے اللہ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل سے قربانی چاہی۔
فرمایا کہ تم کے لیے، تم کو تو قربان ہونا ہے، آؤ قربان ہوتے نہیں ہوتے۔ تو پوری انسانیت کی جانب سے مالک ہم تیرے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے پوری انسانیت کی طرف سے یہ نمونہ پیش کیا، محبت کا نمونہ۔ اب اللہ نے وہ دیکھ لیا اور فرمایا بس، سب کو قربان ہونے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا قربانی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دے دی ہے، تم وہاں پر کم از کم اس قربانی کے مقام کو آؤ تو تمہیں احساس ہو کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ سفر حج سفر محبت ہے، اس کو ایسے سمجھیے آپ۔ میں یہ بہت اہم بات، آپ کی نیت پوچھے تھے ایک صاحب کہ مول صاحب نیت آپ کیا کرتے ہیں، ہم کون؟ ریالٹی یہ ہے کہ ہم اس سفر میں یہ دکھانا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم کو یہ دکھانا ہے مالک اس کائنات میں میرے دل میں آپ سے زیادہ محبت کسی کی نہیں۔ یہ سفر حج یہ دکھاتا ہے، آپ خود وہ کام کرتے ہیں۔ کیسے؟ گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے پاس جانے تو جو ہے بچے بیوی رشتہ دار سب کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ مالک ان سے زیادہ محبت تیرے سے ہے۔ اپنے ریگولر کپڑے، اپنی شناخت ہوتی ہے وہ اتار کے پھینک دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ میری آئیڈینٹی سے مجھے محبت نہیں ہے، تیری محبت تجھ سے ہے، میں اس لیے اپنے کپڑے نکال دیا۔ میری ڈگنیٹی سے مجھے محبت نہیں ہے، میرے وطن سے مجھے محبت نہیں ہے، میری مال و دولت سے محبت نہیں ہے، میری اپنے کاروبار سب تیرے لیے چھوڑتا ہوں، آ رہا ہوں۔ اللہ وہ کیفیت میں آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ نکلتے وقت گویا کہ انسان اپنے زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ مالک میں تیرا دیوانہ، میرے اللہ میں تیرا دیوانہ۔ عقل کہتی ہے سفر پہ جا رہے ہو اور دو اچھے کپڑے سلے ہوئے پہن لو، عقل کہتی ہے، دل کہتا ہے نکال۔ بات سمجھ میں؟ عقل کہتی ہے بہترین اور اچھے شوز پہنو، ضرورت پڑے گی، دل کہتا ہے نکال۔ دیوانے کی طرح کپڑے پہننا ہے۔ اب آپ کو میں آج جو عرض کر رہا ہوں، اب آپ دیکھیے میں آج آپ کو جو وقت بچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا ہم پڑھیں گے، میرے پاس کتاب ہے، میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے اندر اپنے تصور اور خیال کو 1400 سال 1450 سال پہلے وہ مدینے کی سادی سیدھی گلیاں، وہ بالکل مٹی کے چھوٹے چھوٹے دیوار، وہ بالکل کھجور کے سادے سیدھے درخت، مسجد نبوی کی وہ چھت جو بالکل ایک ہاتھ اٹھائے تو سر کو ہاتھ کو لگ جائے، حضور کے وہ چھوٹے چھوٹے حجرے جس میں اماں جان سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آقا نماز پڑھتے تھے تو مجھے پاؤں سمیٹ لینا پڑتا تھا، سجدہ کرتے وقت میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، آقا سجدہ کرتے وہ چھوٹے چھوٹے حجرے میں داخل ہو جائے تو پورا ٹھہرے تو سر پہ چھت لگے۔ ویسے سادے سیدھے مدینے میں اپنے تصور و خیال میں چلیں، گویا کہ 9 ہجری ہے۔ 9 ہجری کا مطلب یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لا کر 9 سال ہو گئے ہجرت کر کر۔ 90 سال جیسے میں نے کل ذکر کیا، بہت سارے وفود پوری دنیا سے حضور کے پاس ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ عین اسی وقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اللہ رب العزت نے حج کا حکم فرما دیا اور فرمایا کہ اب آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، حج کے لیے نکلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چونکہ تمام لوگ مدینے میں آئے ہوئے تھے، حج کا وقت بہت قریب آ چکا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا۔
حضرت ابو بکر ابھی راستے ہی میں تھے، 10ویں پارے کی سورت سورہ براءت سورہ توبہ نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت مکہ مکرمہ کے متعلق بہت صاف ارشاد فرمایا کہ اب حج کو جانے والے یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد سے کوئی مشرک کعبۃ اللہ میں مکے میں نہیں آ سکتا، بتوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ حضرت علی کو وہ صورت دے کر حضور دوڑائے، فرمایا علی جاؤ ابو بکر سے کہنا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت علی وہ حج کیے اور وہاں مکے میں اعلان کر دیے کہ آج کے بعد سے اللہ کا حکم یہ ہے کہ کوئی مشرک اللہ کے گھر کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اس طریقے سے اللہ کے گھر پہ آئے، توبہ کر کر ایمان لاتا ہے تو آئے۔ گویا پاک صاف کر دیا، یہ سب واپس ہو گئے۔ 10 ہجری شروع ہوا، ذی الحج میں یہ ہوا، 10 ذی الحج یعنی 10 ہجری شروع ہوا محرم الحرام سے، اور 10 ہجری کا بالکل آخری وقت آیا، ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، ذوالقعدہ کی 24 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، 10 ہجری تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پر مسجد نبوی کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ٹھہر کر لوگوں سے ارشاد فرماتے، بلکہ 1-2 دن پہلے حضور نے اپنا ارادہ ظاہر فرما دیا تھا کہ اس سال میں حج کے لیے تشریف لے جا رہا ہوں۔ حضور کی بات سننی تھی، دور دور تک بات پہنچ گئی، لوگ دوڑے دوڑے مدینے میں آ گئے۔ حضور کا ارادہ سمجھ گئے تھے، یعنی حج قریب آنے والا ہے، لوگ محسوس کیے، پہلے سے آنے لگے تھے مدینہ منورہ کے اندر، کیونکہ حضور کے ساتھ حج کا موقع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذی القعدہ تھی، جمعہ کے موقع پر پوری مسجد بھری ہوئی ہے، باہر تک لوگ ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیے، اللہ اکبر۔ فرمایا ایھا الناس، خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو، ان اللہ عز وجل قد فرض علیکم الحج فحجوا۔ حضور منبر پر ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ پر حج فرض کر رہی ہیں، حاجی ہیں آپ لوگ، سنیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگو دیکھو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، فحجوا، چلو حج کرے گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں ایک صحابی تھے، حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اٹھے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہمیں حج کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ، کیا یہ حج ہر سال کرنا ہے؟ حضور پھر خاموش ہو گئے، منبر پر خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاموش بیٹھ گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ رب العزت نے ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، لیکن ان کو ادب سکھایا، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پوری امت پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ ایسا مت کیا کرو، میں جو بولوں اس کو لے لو، جو نہ بولوں اس کو مت پوچھو۔ تم اگر پوچھتے جائیں گے تو تم سے پہلے کی امتیں اپنے آپ کو بار بار سوال کر کر تنگی میں ڈال لی تھی، مشکلات میں سوالات کر کے ڈال لیے، جب بولے تو خاموش عمل کر لو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر تشریف فرما ہے، اب صحابہ حج، حضور کے ساتھ حج کرنا ہے، سوالات کرنا شروع۔ یہ پورے سوالات آپ سے اور میرے سے ریلیٹڈ ہے، سنیے۔ وَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنبَرِ فَسَأَلُوهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الْإِحْلَالِ۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ہم کو حج کرنا ہے تو احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ ہم لوگوں کے متعلق سوال ہے، ریلیٹڈ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یہ کیوں بیان کر رہا ہوں میں؟ آپ کا حج کتاب کا حج نہ ہو، آپ کا حج رسول اللہ کے ساتھ والا حج ہو۔ آپ جب احرام باندھے تو میں وہ آپ کے سامنے پوری وہ 1450 سال پہلے کی وہ تصور اور وہ کیسٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں
کہ آپ ایک ایک چیز آنکھ بند کرو تو ایسے سمجھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تیار کرا کے حج لے جا رہے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں پورا اہتمام سے سنیں. اب پوچھے یہ سوال، یا رسول اللہ ہم لوگ احرام کہاں سے باندھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فرمائے یحل اہل المدینہ من ذو الحلیفہ، اہل مدینہ ذو الحلیفہ سے احرام باندھیں گے. وَيُحِلُّ أَهْلُ الشَّامِ بِالْجُحْفَةِ، شام سے آنے والے لوگ جحفہ سے احرام باندھیں گے، جس کو ہم میقات کہتے ہیں نا، یہ ہے میقات. وَيُحِلُّ أَهْلُ النَّجْدِ مِنْ قَرَنٍ، نجد سے آنے والے لوگ قرن سے احرام باندھیں گے. وَيُحِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ یلملم، اہل یمن جو ہے وہ یلملم سے احرام باندھیں گے. یہ 4 جگہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کعبۃ اللہ کے چاروں اطراف ہوتے ہیں، آج بھی جو کعبۃ اللہ کے 4 رخ ہیں، ایک رکن یمانی ہے، ایک رکن شامی ہے، ایک حجر اسود، رکن الحجر الاسود کہتے ہیں. بہرحال اس طریقے فرمایا ادھر سے آنے والے وہاں والے، ادھر سے آنے والے وہاں باندھے، ادھر سے. اب یہ الگ الگ لوکیشن سے، کوئی قریب ہے کوئی دور ہے. ہم لوگ کہاں سے جاتے ہیں؟ ہم لوگ یلملم سے جاتے ہیں. یمن والوں کا جو راستہ ہے وہ میقات ہم کو پڑتی ہے. مطلب کیا ہوا اب آپ سمجھ جائیے یہاں پر. وہاں سے ہم احرام باندھیں گے. کیا ہوتا ہے یہ احرام؟ ابھی آپ کو معلوم ہوا یہ سفر حج محبت کا سفر ہے. اللہ اپنے بندے کو مکمل محبت میں ڈوبا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی استطاعت نہیں کہ اللہ سے اپنی محبتوں کا اظہار کرے. کوئی غفلت میں ہوتا، کوئی نہیں کر سکتا. کتنی کر سکیں گے، ہمارا کیا معاملہ. لیکن اس کائنات میں ایک ساتھ جس کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے چنا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے اس لیے فرض کر دیا حج اور عمرے کو آؤ تو اپنی پرسنل آئیڈینٹی ہٹا کر اس لباس میں آؤ جو میرے محبوب کا لباس ہے، تاکہ اس لباس کی نقل کرنے کی وجہ سے تمہیں قبول کر لیا جائے. تو احرام کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے. ہم اصل تو نہیں بن سکتے لیکن رسول اللہ کی نقل کر کے ہم چاہتے ہیں. تو یہ معلوم ہوا. پھر ایک شخص پکار اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیا. پہلا سوال ہو گیا ہر سال ہوگا کیا. دوسرا سوال ہوا کہ مواقیت کہاں ہیں. تیسرا سوال فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھئے جمعہ کا وقت ہے، ممبر پر ہے. فرمائے ما تأمرنا ان نلبس من الثياب، یا رسول اللہ ہم احرام باندھے تو کیا کپڑے پہنے؟ حضور فرماتے ہیں لا تلبس القمیص. احرام باندھنا تو معلوم تھا لیکن کب ہوا یہ آپ کو بتا رہا ہوں. جمعے کے روز حضور ممبر پر ہے، 24 ذی القعدہ ہے. حضور فرماتے کرتا مت پہنو، ولا السراویل سلے ہوئے پیجامے مت پہنو، ولا العمامہ عمامہ مت باندھو. اور پھر فرمایا کہ ایسی کوئی لباس مت پہنو جو تمہیں یعنی خوشبوؤں والا ہو یا پھر سلا ہوا ہو. اور پھر نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولا الخفاف، موزے مت پہنو. ہاں مگر کسی کے پاس پہننے کے لیے چپل نہ ہو، کسی کے لیے نالین پہننے کے لیے نہ ہو تو وہ شخص موزے پہن سکتا ہے، لیکن موزوں کو اوپر سے کاٹ دے گا تاکہ وہ باضابطہ طور پر جوتی نہ دکھے. کاٹ کر کے اوپر سے چپل کی طرح بنا کر پہنے گا حضور نے فرمایا. اس کے بعد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام تفصیلات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، پورے مسائل سناتے رہے. یہ جمعہ کا دن تھا، ہفتے کا روز آیا، 25 ذی القعدہ آئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فلما كان يوم السبت 25 من ذی القعدہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے روز مدینہ طیبہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت ادا فرمائے اور اس کے بعد حضور نکل گئے. مدینے میں بہت لوگ جمع ہو گئے تھے. اب وہاں پر اتنے لاکھوں لوگ جمع ہونا، ان کے پورے انتظامات مشکل، تو مدینے کو چھوڑ کے حضور آگے نکل گئے.
ظہر کی نماز ہفتے کے روز 4 رکعت پڑھ کے حضور وہاں سے نکلے اور فرمایا ثم خرج صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ بعدما ترجل وادہن. حضور کی سنت مبارکہ تھی، حضور تیل ڈال کر کنگھی کر کر دوپہر کے وقت وہاں سے نکلے متوجہن الی المکہ، مکہ جانے کے راستے کی طرف، اور پھر ایک راستہ جو آج بھی ہے بنا ہوا اس راستے میں ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام پر جا کر قیام فرمایا. حضور ہفتے کے روز نکل گئے، لوگوں کو اطلاع ہوئی، اب سب لوگ حضور کے پاس ذوالحلیفہ، آج جو بہت بڑا میقات ہے وہاں پر ایک مختصر سی جگہ پہ حضور رکے. پوری وادی، وادی عقیق کہتے ہیں، پوری وادی لوگوں سے بھر گئی. اس کے اندر مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، ضعیف بھی تھے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ سواری ہے، بہت سارے لوگ تھے جو پیدل ہے، کمزور بھی ہے، ضعیف بھی ہے، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. یہاں تک کہ آپ اندازہ فرمائیں حضور جب ذوالحلیفہ پہنچے تو حضرت ابو بکر کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ 9 مہینے کی حاملہ تھی. آج کل میں ڈیلیوری کی کیفیت تھی، وہ کہی کہ میں بھی چلتی ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بالکل پہنچ گئی، ذوالحلیفہ تک تو آ گئی، مجھے جانا ہے حضور کے ساتھ. حضور کے ساتھ کا حج کس کو نصیب ہوتا؟ وہاں پر حضور 1 دن پورا قیام فرمایا، ہفتے کے دن سے اتوار کے دن تک. اور اسی درمیان حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہو گئی ذوالحلیفہ میں، وہیں پر ڈلیوری ہو گئی. حضرت ابو بکر تشریف لائے، حضرت ابو بکر کے فرزند ہیں محمد ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ وہیں پر پیدا ہو. حضرت اسماء بنت عمیس حضور سے بول بھی جائے کہ یا رسول اللہ اب میری یہ کیفیت ہے، اب میری ڈلیوری ہوئی، میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے کہلوائے، فرمایا کہ جاؤ ان کو بولو کہ وہ اچھی طرح غسل کر لے اور اپنا پریکاشنز لے لے، اچھی طرح مضبوطی سے باندھ لے اور سفر کرے، کوئی مسئلہ نہیں. حج کی نیت کرے، حج کا ارادہ کرے، چلے حج کو، پورے حج کے ارکان تکمیل کرے، صرف طواف نہ کرے، ان کو چلنے کے لیے بولیے. اللہ اکبر. اس کیفیت میں اور ایک خاتون تھی جن کا نام تھا ضباع بنت زبیر بن عبد المطلب. ضباع رضی اللہ تعالیٰ بہت موٹی تھی، ثقیل تھی، یعنی بڑے وزندار تھی، چلنا مشکل ہو جاتا تھا. وہ آئے اور کہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ حج کو نہیں چھوڑ سکتی، مجھے چلنا ہے آپ کے ساتھ. آپ اندازہ کیجئے کہ حضور کے ساتھ حج کرنے کا شوق کیسے کیسے خواتین جاتی ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک اپنا نائب مقرر کیے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو دجانہ وہ صحابی ایک نارمل سادے سیدھے صحابی. آپ اندازہ فرمائیں 5 سال پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ مدینے میں پورے اطراف سے لوگ آ کر مدینے پہ حملہ کر رہے تھے. پورے صحابہ جہاد کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے جنگ خندق میں 5 سال پہلے. لیکن آج اللہ نے ایسے حالات بدل دیا، پورا ماحول سازگار ہو گیا. ایک بہت ہی سادے سیدھے صحابی کو حضور پورے مدینے کی ذمہ داری دے کر جا رہے ہیں. اتنا امن و امان قائم ہو گیا. وہ مدینہ غور کریں، اتنے تنازعات کے بعد مدینے کا یہ حال ہے. فرمایا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے تو یہ آیت صحابہ کرام کو دکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ آپ کے نبی کو غلبہ دے گا اور نبی سب پر غالب ہوں گے، پوری قومیں جھک کر کے نبی کے تابع ہو جائے گی. کل تک جو لڑ رہے تھے آج آ کر حضور کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے. عالم یہ کوئی خوف نہیں مدینے میں، سب نکل کر حضور جا رہے ہیں. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وہاں پر رکے. دن تمام گزرا، ہفتے کا روز، رات آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے ازواج مطہرات تھے. حضور کی 9 زوجات مطہرات پورے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں پورے 9 ازواج مطہرات کے حقوق ادا کیے اور پھر وہاں پر بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ پورے حج کے سفر میں
نگاہوں کا احتیاط، دل کا سکون، قلبی پاکیزگی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات وہاں پر گزارے، اور پھر صبح جب ہوئی تیاری کرنے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں خواب میں حضور دیکھتے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ جس جگہ پہ آرام فرمائے ہیں، جو جگہ ہے پتہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ وہ وادی بطحہ ہے، وادی عقیق ہے۔ حضور تو نکلے تھے اور آ کر رک گئے تھے یہاں پر، اس جگہ کا تعارف کروایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یعنی رات گزارنے کے بعد جب تعارف ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ذکر کیا، جبھی معلوم ہوا کہ ذوالحلیفہ مقام ہے، وادی عقیق ہے، حضرت اللہ رب العزت کی جانب سے اس جگہ کو اب چن لیا گیا۔ آج جب آپ جاتے ہیں ذوالحلیفہ کو تو وہ پورا مقام جس میں صحابہ کرام رکے تھے، دور دور تک وادی سب کو مسجد میں داخل کر لیا گیا۔ اب آپ ذوالحلیفہ مسجد کی کسی جگہ پر بھی جا کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ مسجد کا وہ جگہ وہ اب وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساتھ تھے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کا صبح آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ چلو غسل کر لو۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور اتنا اہتمام سے تیاری کر رہے تھے، اللہ کے پاس جانا ہے، یہ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ صحابہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ اتنا اہتمام سے تیاری کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کی تیاری، غسل کی تیاری، احرام کی تیاری، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی پورا یعنی آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ نے قدمان مبارک تک پورے ناخنوں کو ترشوائے، بالوں کو ترشوائے، اور اس کے بعد اہتمام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر یعنی تیاری کیے۔ ثم تہیأ صلی اللہ علیہ وسلم احرامی غایت التہیؤ حتی لتستشعر من تہیؤہ عظم العبادہ۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کی تیاری دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ کتنے بڑے سفر کو حضور جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی احرام کے وقت یہی تیاری کرنی، غسل کر رہے ہیں تو عام غسل نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس جانے کا غسل۔ تیاری کر رہے ہیں تو توجہ کے ساتھ، آپ کی تیاری بتلاتی ہے کہ آپ کتنی بڑی جگہ جا رہے ہیں، یہ حضور کی فرمایا۔ اس کے بعد فَيَحْتَفِلُ لِهَا هَذَا الْاحْتِفَالُ وَيَسْتَقْرِبُ هَذَا الْاِسْتِقْبَالِ فَسَاقَ الْهَدِي۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور لائے گئے۔ اس زمانے کا طریقہ تھا کہ جانوروں کو ساتھ لے جایا کرتے، تو جانور لائے گئے حضور کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو لیے جس کو وہاں قربانی دینا ہے، اور لے کر اس کے سیدھی سینگ کے اوپر، یعنی نہیں اونٹ تھے، ان کے سنام اوپر جو کوہان ہوتی ہے اس کو سیدھے جانب نشان لگائے، اس سے جو تھوڑا سا خون نکلتا ہے اس سے حضور اس کے پاؤں کو نشان لگا دیے۔ یہ اس زمانے کا طریقہ تھا اس اونٹنے کو کہ اب یہ اللہ کے بارگاہ میں قربانی کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، بدن کہتے ہیں اونٹوں کو۔ اب یہ اونٹنی جو تم اللہ کے لیے مقرر لے کے جانے والے ہیں، اب یہ شعائر اللہ میں داخل ہو گئی، اب یہ تعظیم والی ہو گئی۔ بس اس کو تیار، ہر صحابی اپنی اپنی اونٹ کو تیار کر لیے ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں حضرت ناجیہ الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو سب کے اونٹ حوالے کیے اور فرمایا کہ چلو تم اس کو لے کے مکے کی طرف چلو، ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ اب وہ حضرت ناجیہ خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نکل گئے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بڑا ہے مکے تک، راستے میں اگر کسی کا اونٹ مر جائے، کوئی بیمار ہو جائے، حضور فرماتے ہیں جب کوئی بیمار ہو جائے گا تم اسے ذبح کر دو، اور اس کے خون میں اس کے جو پاؤں کھر ہے اس کو ڈبو دو، یعنی ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر دو، لیکن اس کے کھر جو ہے جو پاؤں کے ہوتے ہیں اس کو خون میں ڈبا کر کے اسے رکھ لینا تاکہ وہ نشانی موجود رہے۔ اللہ کے نبی وہ نکل گئے وہاں پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا احرام باندھنے کے لیے تشریف لے گئے، تجردہ تنہائی میں تشریف لے گئے اور غسل فرمایا۔ اپنے سر مبارک کو بہترین غسل دیا، کیسے؟
خوشبودار پانی سے. اس زمانے میں وہاں پر خوشبو کی گھاس ہوتی تھی. اہتمام دیکھیے, اس کو پانی میں ڈال کر خوشبو کا بنا کر خوشبودار پانی سے حضور اہتمام سے پانی نہائے. اور اس کے بعد وَدَهَنَهُ بِشَيْءٍ مِّن زَيْتٍ غَيْرِ كَثِيرٍ, پھر جب پانی نہا لیے تو سر پر تھوڑا سا تیل لے کر کے تھوڑا سا جڑوں میں یعنی سر کے اندر لگا لیے, اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سر کے کتنے تھے؟ بڑے بڑے تھے, زلف مبارک تھے. آپ کو معلوم ہے اب کوئی عمامہ نہیں پہننا ہے, آپ کو معلوم ہے اب کوئی چیز پہننا نہیں ہے, ٹوپی نہیں پہن سکتے, عمامہ نہیں. اور سفر کیسا ہے؟ اونٹ پر بیٹھ کر جانا ہے, کہاں پورا راستہ تمام جس میں ہوائیں چلے گی تو بال اڑیں گے. تیل جو تھا وہ جڑوں میں تھوڑا سا لگا لیا. اب اڑنا نہیں ہے بال تو کیا کرے؟ ثم لبد رأسه بالعسل, حضور شہد لیے, شہد میں اپنی انگلیوں کو ڈبائے اور اپنے بالوں کو شہد لگا کر کے شہد کے ذریعے اپنے بالوں کو اپنے سر مبارک کے اوپر یعنی اس کو دبا دیے تاکہ بال نہ اڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے بعد فرماتے ہیں, اور دیکھیے انداز, اپنے زوجات مطہرات تمام تھے, سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عائشہ کو عطر دیا اور فرمایا کہ عائشہ اپنے ہاتھوں سے مجھے عطر لگاؤ. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے حضور کے پورے جسم مبارک کو عطر لگاتے. احرام باندھنے کے بعد, نیت کرنے کے بعد عطر لگانا درست نہیں. احرام باندھنے سے پہلے حضور اس اہتمام سے اپنی زوج مطہرہ کے ہاتھ سے پورے جسم کو عطر لگواتے ہیں. اور فرمایا وَتَضَمَّخَ بِالطِّيبِ, اتنا عطر لگا لیے کہ پورے عطر میں پورے بھر گئے. تضمخ بالطیب, پورے خوشبو ہی خوشبو. صحابہ فرماتے ویسے بھی حضور خوشبو تھے, حضور کو عطر کی ضرورت نہیں تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے عطر کی خوشبو ہی مہک, لیکن حضور نے پھر عطر لگایا اور فرمایا وَيُرَى وَبِيضُ الطِّيبِ فِي مَفَارِغِ, اتنا عطر لگائے کہ حضور کے جو سر کی مانگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی عطر کے ہمیں نشانات دکھ رہے تھے. وَلِحْيَتِهِ, اور داڑھی مبارک کے بیچ میں کا جو حصہ ہے اس کے اندر بھی عطر ہمیں دکھ رہا تھا. صحابہ فرماتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے, ظہر کی نماز ادا کی, فرمائے پھر اپنی اونٹنی قصوہ پر آپ سوار ہوئے اور انتہائی خشوع کے ساتھ, انتہائی تواضع کے ساتھ اور اللہ کی تعظیم بیان کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ آگے بڑھے. اور پھر فرمایا کہ آپ اگر پوچھیں کہ بھائی حج کو حضور تشریف لے جا رہے تھے, حضور کی سواری کیسی تھی؟ اللہ اکبر, ہم بھی جا رہے ہیں نا. کائنات کے سمجھیے کہ انبیاء کے امام ہیں, رسولوں کے امام ہیں, اتنی عظیم شخصیت, سواری کیسی تھی؟ صحابہ فرماتے آپ پوچھئے حضور کی سواری کیسی تھی؟ فرمایا بہت سادی سیدھی, اس کے اوپر کے بیٹھک بہت سادہ سیدھا. کتنا؟ فرمایا کہ وہ پاؤں رکھنے کا, بیٹھنے کی سیٹ, اس کی پورا لگام سب ملا کے 4 درہم کا بھی خرچہ نہیں ہوتا. اتنی سادگی حضور کے اندر, اتنی سادی. یہ بتانا چاہتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, انبیاء کے امام ہیں, لیکن سادگی کا یہ عالم ہے. فرمایا کہ یہ جب فَلَمَّا انبعثت بِهِ رَاحِلَتُهُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ, جب اونٹنی آپ کی چلنا شروع کی, قدم آگے بڑھانا, تو حضور قبلے کی طرف رخ فرمائے اور رخ قربے کی طرف رخ فرما کر اب کیا فرمائے یاد ہے, سنیے. اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعہ, اللہم حجتن, اے اللہ یہ حج ہے, لا ریاء فیہ ولا سمعہ, اس کے اندر کوئی ریاکاری اور کوئی شہرت نہیں ہے. ریاکاری ریا, سمعہ سمعہ. پھر فرمایا لبیک حجتن وعمرتن, اے اللہ میں حج اور عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں. بات سمجھیے, یہ نیت ہے کیا؟ لبیک حجتن وعمرتن. تو اب آپ کو میں بتانے والا ہوں تینوں قسم کے حج یہاں پر آ جائیں گے. تو حضور نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ سنیے, اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعہ, اے اللہ حج کرنے آ رہا ہوں, ایسا حج
جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے نہ کوئی شہرت ہے۔ پھر حضور کا جملہ سنے، فرمایا، کیا فرمایا؟ لبیک حجۃ وعمرہ، اللہ عمرہ اور حج دونوں کرنے آ رہا ہوں۔ جو ہمارے پاس 3 قسم کے حج بتاتے ہیں نا، ایک افراد، دوسرے قران، تیسرے تمتع، سب اس کے اندر آیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل گئے، آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا سامان، کتنے سوٹ کیس تھے؟ سرکار حج کو جا رہے ہیں، کتنا سامان تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایک چھوٹی سی ایک بیگ تھا، یعنی اس زمانے کے ایک پوٹلی بولے یا پھر بیگ بولے یا ایک تھیلی، جس میں حضور کے بھی سامان تھا، ابو بکر کا، یہ دونوں کا ملا کر صرف ایک بیگ تھا۔ اللہ اکبر، دونوں کا ملا کر ایک بیگ تھا۔ فَكَانَتْ زَامِلَتُهُ وَزَامِلَةُ أَبُو بَكْرٍ وَاحِدٌ، ان کا اور ان کا ملا کے ایک بیگ تھا۔ اتنے ہلکے پھلکے اور سادے سے سامان لے کر حضور تشریف لے گئے۔ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کیسا سفر کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکل کر جا رہے ہیں۔ آپ تھوڑی سی امیجن کریے کہ 10 سال پہلے، یہ 10ویں ہجری کو نکلے، 10 سال پہلے کا معاملہ یہ تھا، یہی دونوں تھے، مکے سے نکلے تھے مدینہ آنے کے لیے۔ عالم یہ تھا، دشمن سر پہ ٹھہرے تھے، یہ دونوں کو غار ثور میں چھپنا پڑا تھا، چھپ گئے تھے، اور وہاں حضرت ابو بکر ڈرنے لگے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور جو دشمن حضور کے جان کے در پہ تھے، آج 10 سال کے بعد جب حضور پھر مکہ جا رہے ہیں، عالم دیکھیے دور دور تک، حد نگاہ تک حضور کے جانثار، جو کل جان لینے والے تھے وہ لوگ حضور پر ایمان لا کر حضور کے آس پاس ہے، حضور کی خدمت گزاری میں ہے۔ کل وہ دن تھا اور آج یہ دن ہے۔ اس کیفیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، اور فرمایا کہ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا معاملہ 10 سال میں، حالانکہ ہماری زندگی میں 10 سال بہت چھوٹے ہوتے، اللہ نے اتنی بڑی تبدیلی لا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے آگے بڑھتے ہیں، بیدا مقام ہے، بیدا کا مقام ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے ہیں سنیے۔ فرمایا رفع صوتہ بالذکر والتلبیہ۔ ابھی سواری نکال کر تھوڑا آگے نکلے، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور پڑھنا شروع کرے۔ کیا پڑھیں؟ سنیے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لبیک عمرۃ وحجہ۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، لبیک عمرۃ وحجہ، اللہ ہم عمرہ اور حج کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضور فرماتے اللہ ہم حاضر ہے، اللہ ہم حاضر ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہے، اللہ تمام نعمتیں تیری ہے، ہر قسم کی تعریف تیری ہے، اور تمام بادشاہتیں تیری ہے، تیرے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں کرتے۔ ایک جملہ اتنا تو ہم پڑھتے ہیں، فرمایا لبیک الہ الحق لبیک، اے حق پروردگار ہم حاضر ہے، لبیک الہ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج کون سا حج تھا؟ بار بار کیا نیت کر رہے ہیں؟ لبیک حجا وعمرہ، مطلب یہ ہے حج قران کر رہے ہیں حضور، حج کے 3 قسموں میں سے حج قران فرما رہے ہیں۔ وَكَذَا مَا سَاقَ الْهَدِيَ، اور پھر حج قران اور حج تمتع میں یہی حکم تھا کہ آپ جانور لے جائیں۔ آج بھی قربانی کس کو ہے؟ حج قران والے کو ہے، حج تمتع والے کو ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کون کون ہیں؟ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، یہ بڑے بڑے صحابہ۔ حضرت علی اس وقت یمن میں تھے، وہ یمن سے تشریف لا رہے ہیں، تمام ازواج مطہرات ہے، اللہ اکبر۔ ایسے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض عورتیں احرام کیسی باندھی؟
بعض لوگ حج اور عمرے کا ملا کے بانے، بعض لوگ صرف عمرے کا بانے کہ وہاں پر جا کر عمرہ کر کے اتار دے پھر حج کرے، بعض لوگ صرف حج کا بانے، تو ایک ہی سفر میں یہ تینوں حج طے ہو گئے، حج تمتع، حج قران، حج افراد، یہ تینوں قسم کے لوگ یہاں پر تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے ہیں، سب کی نگاہیں ہی نہیں، سب کے دل حضور کی طرف جھکے ہوئے، دور دور تک ہے، 1,25,000 سے زائد لوگ دور دور تک ہے، لیکن ہر ایک کی توجہ حضور کی طرف، ہر ایک کی نگاہ حضور اب کیا کر رہے ہیں، حضور اب کیا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی آگے بڑھ رہے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ بہت اہم بات سنیں، میں پورا سفر حج آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، حضور اب رکھ کے نکل رہے ہیں، ذکر حضور فرما رہے ہیں، اب پورے لوگ وہاں موجود ہیں، سب اپنے اپنے حساب سے، کوئی آہستہ ذکر کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ۔ جبرائیل امین نازل ہوئے، حضور اونٹ پر سوار ہے، نازل ہو کر فرماتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مر اصحابک فلیرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، اے محبوب آپ اپنے صحابہ کو فرمائیے کہ وہ تلبیہ زور سے پڑھنا شروع کریں۔ لبیک پڑھ رہے ہیں لیکن آہستہ سے پڑھ رہے ہیں، آپ ایسا نہیں، آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ لبیک زور سے پڑھے۔ اب سوچئے آسمان سے پروردگار حکم فرماتا ہے، جبرائیل لے کر آتے ہیں تو اللہ حاجی کو کس کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہے پتہ چلتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهُ شِعَارُ الْحَجِّ، کیونکہ تلبیہ ہی حج کی پہچان ہے۔ جیسے ہی حضور جبرائیل امین گئے، حضور نے صحابہ سے فرمایا لوگو اے میرے صحابہ، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تھا اور کہا کہ تمہاری آوازیں تلبیہ سے بلند ہونی چاہیے۔ کیا کیے پھر صحابہ؟ فرماتے ہیں فاہتزت الصحراء، اب وہ عشاق صحابہ تھے، وہ تو اللہ کو پکارنے کے انتظار میں تھے، اب لبیک کی جو صدا بلند ہوئی، صحابہ فرماتے ہیں کہ پورا ریگستان گونجنے لگا، آوازیں اتنی بلند ہونے لگی کہ اس جانب پہاڑوں سے آوازیں ٹکراتی، ریگستان پورا ہلنے لگا، فاہتزت الصحراء، پوری ریگستان ہلنے لگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنی زور زور سے تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی تو عرض کر رہا ہوں، حج کا سفر دیوانگی کا سفر، دیوانہ جس طریقے سے دیوانہ پکارتا ہے، دیوانے کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ سامنے والے مجھے کیا سمجھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ اللہ یہی چاہتے ہیں تیرے سر کے بال بکھرے ہو، تیرے 2 چادروں میں لپٹے ہوا ہو، پاؤں ننگے پاؤں یا چھوٹی سی چپل پہنا ہوا ہو، کوئی چیز کا خیال نہ ہو، پکارتا جائے کہ اللہ میں آ رہا ہوں، اللہ میں آ رہا ہوں، اللہ میں آ رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنا پکارے صحابہ، فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے آوازیں یہ چلتی رہی پورا سفر، یہاں تک کہ پہنچنے سے پہلے مکے پورے صحابہ کی آواز بیٹھ گئی۔ اتنا چیخاں، اتنی آوازیں، اتنی گونج، حج کی پہچان ہی ہے۔ میں آواز نہیں نکالوں گا تو آواز نہیں، آواز تو آج کے دن کے لیے، اللہ نے آپ کے حلق میں آواز آج کے دن کے لیے رکھی ہے کہ پکارو اللہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اب جو جوش آیا نا لبیک پڑھنے کا، کیا کیا پڑھے سنیے۔ کہنے لگے لبیک اللہم لبیک، یہ تو ہم ریگولر پڑھتے سو لبیک، یہ اضافے کیا کیا کیے سنیے، اضافہ کیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک لا شریک لک۔ ایک جملے کا اضافہ ایک وقت کیے، اضافے سنیے، لبیک الہ الحق لبیک، یہ حضور نے بھی فرمایا تھا اب صحابہ، لبیک الہ الحق لبیک لبیک الہ الحق۔ پھر ایک صحابی فرماتے ہیں لبیک ذا المعارج،
اے بلندیوں کے پروردگار ہم حاضر ہیں، لبیک ذل فواضل، اے فضیلتوں والے پروردگار ہم حاضر ہیں، لبیک و سعدیک، ہم حاضر ہیں اور سعادت مندیوں کے محتاج ہیں، والخیر فی یدیک، اور پروردگار تیرے ہاتھوں میں ہر قسم کی خیر ہے، والرغباء الیک، اور ہماری دل کی تمام تمنائیں اور چاہتیں صرف تیری طرف۔ صحابہ ایک ایک جملہ اب جوش میں، اور فرمایا لبیک ذی النعما، اے نعمتوں والے پروردگار ہم حاضر ہیں، والفضل والحسن، احسانوں والے اور فضل والے پروردگار ہم حاضر ہیں، لبیک مرغوبا منک ومرغوبا الیک، اے وہ پروردگار جس سے لوگ ڈرتے ہیں ہم تیرے پاس حاضر ہیں، اے وہ پروردگار جس کو لوگ محبت کرتے ہیں ہم تیرے پاس حاضر ہیں، لبیک حقا حقا تعبدا ورقا، اے اللہ ہم حقیقت میں تیرے پاس آ رہے ہیں، لبیک حقا حقا، لبیک ہم حاضر ہیں حقا حقا، اے اللہ تو حق ہے اور ہم حقیقت میں تیرے پاس آ رہے ہیں، تعبدا ورقا، کیسے آ رہے ہیں؟ مالک غلام بن کے آ رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل لے کر آ رہے ہیں، ایک غلام تیرے بارگاہ میں بادشاہ کے دربار میں جیسے غلام آتا ہے اللہ ہم ویسے آ رہے ہیں۔ صحابہ کا جوش ولولہ اپنے دل سے اپنے پروردگار کو پکار رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابہ کے عشق کے کلمات سن رہے ہیں، کسی کو روکتے نہیں، حضور اپنا تلبیہ پڑھ رہے ہیں، صحابہ کا جوش۔ اب آپ سوچئے ایک ایک جماعت بنائے ہو پکار رہے ہیں، حج کا مزہ ہی تلبیہ۔ بیٹھ گئے بس میں، خاموش بس چل رہی ہے، کیا تھکے ہوئے پلین میں۔ یہ مت دیکھیے گھر سے نکلے آپ کے رشتہ دار آپ کو لے جا کے چھوڑ رہے ہوں گے، آپ یہ مت دیکھیے کون کیا سمجھیں گے، ارے کب تک لوگوں کی سمجھ کے فکر میں رہتے ہیں، ارے لوگ کیا سمجھیں گے، ارے لوگوں کو تو چھوڑ جا رہے ہیں، اب دیکھو آسمان سے فرشتے تمہارے گھر آئے ہوئے ہیں، تمہیں لے جا رہے ہیں، پکارو تو اللہ کو پکارو، اپنے گھر سے نکلو تو اپنی گلیوں میں لبیک کہو، اپنی موٹروں میں لبیک کہو، پورے ایئرپورٹ کے اندر لبیک کی گونج ہونی چاہیے، پلین پورا تمہارے حاجیوں کا ہے، سونے کے لیے نہیں ہے، وہاں پر کوئی اور چیز کے لیے نہیں ہے، تمہاری زندگی کے سب سے بہترین لمحات ہے، وہ آسمانوں میں 30,000 فیٹ اوپر پھر رہے ہو، پکارو لبیک اللہم لبیک، پورا پلین گونجنا چاہیے، اس لیے کہ تم راستے میں ہو حق سے۔ جبرائیل نازل ہو کے فرماتے اللہ تمہاری آوازوں میں لبیک سننا چاہتے ہیں۔ ہم خاموش بیٹھ کے گئے، یہ عشاق کا حج نہیں ہوتا، دیوانہ کوئی کچھ سمجھے یا نہ سمجھے، سواری میں چڑھو تو لبیک، جتنی دعائیں ہیں نا وہ پوری دعائیں لبیک، لبیک ہی لبیک۔ اب آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے صحابہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ تواضع کا یہ عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غایت درجہ خشوع کے ساتھ گویا کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ کوئی چیز کی فکر نہیں، بس پوری توجہ کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے۔ اب توجہ بڑھا گئی کیسے بات تھی، حضور پہنچتے ہیں ایک مقام پر پہنچتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام کا نام ہے فج الروحاء، بڑی غور سے سنیں، بہت اہم بات۔ ہم بھی حج کو نکلتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، ہمیں دور دور تک ہمارے بچے دکھتے ہیں، پھر موبائل فون نکال کر بیٹے میں یہاں تک پہنچ گئے، میں یہاں تک پہنچ گئے، ارے سب کو چھوڑ کے جانے کا نام حج، ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، حضور کس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچتے ہیں، فج روحا فقد سلک فج روحا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ فج روحا وہ مقام ہے جہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ 70 انبیاء حج کو ساتھ چل رہے ہیں، 70 حجاجن علیہم ثیاب الصوف، ان کے اوپر صوف یعنی اون کے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ آپ تصور کیا ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور آگے بڑھتے ہیں، وہاں پر ثنیہ کہتے ہیں چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان کا راستہ، گزرتے ہوئے پوچھتے ہیں ابو بکر یہ کون سی ثنیہ ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ثنیۃ ہرشا، ثنیۃ ہرشا، ہرشا قبیلے کی ایک وادی ہے۔
हुजूर फरमाते हैं गोया मैं देख रहा हूं हजरत यूनुस इब्न मत्ता हज को साथ में है। अल्लाहु अकबर। हुजूर अपने से पहले के अंबिया को या तो उनके जमाने के पहले देख रहे थे होंगे या अपने साथ फील कर रहे थे, गोया वो साथ चल रहे हैं। यूनुस इब्न मत्ता साथ दिख रहे हैं और फरमाते हैं कि देखो उनकी ऊंटनी लाल है, मजबूत है। हुजूर फरमाते हैं यूनुस की ऊंटनी को भी जिक्र फरमाते हैं, उनकी ऊंटनी की मजबूती जिक्र फरमाते हैं। अलैहि जुब्बतु मिन सूफ, और यूनुस क्या पहने हुए हैं? सूफ का, ऊन का जुब्बा पहने हुए हैं। खिताम ना, अच्छा कितना तफसील बयान कर रहे। यूनुस जा रहे हैं, उनकी ऊंटनी लाल कलर की है और मजबूत है और उनके ऊपर जुब्बा है और वो ऊंटनी की जो लगाम है वो लगाम की है खुलबतुन, यानी झाड़ के पत्तों से बटकर जो रस्सी बनती है उसकी लगाम बनाए हुए हैं और यूनुस लब्बैक पढ़ते हुए जा रहे हैं। हज के रास्ते में तसव्वुर क्या होनी चाहिए वो बता रहे हैं। फिर आगे हुजूर आगे बढ़े, वादी अजरक एक मकाम से पहुंच रहे हैं। पूछा ये कौन सी मकाम है? अय्यु वादिन हाजा, ये कौन सी वादी है? फरमाया वादी अजरक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कअन्नी अंदुरु इला मूसा, अरे या तो मुझे मूसा नजर आ रहे हैं, अल्लाह, यहां मुझे मूसा नजर आ रहे हैं। अला जमलिन अहमर, ये मेल ऊंटनी पर है, लाल मेल ऊंटनी पर है। मख्तूमन बिखुलबतिन, उनकी लगाम भी झाड़ के पत्तों से बनी हुई, उसके डालियों से बनी हुई जा रहे। वाज़िअन इस्बाइही फी उज़नैहि, कैसे जा रहे हैं मूसा? उनके दोनों कानों में उंगलियां रख के जा रहे हैं। हजरत मूसा की एक कैफियत है। और क्या कर रहे हैं? लहू जुआर, कहीं को कानों में उंगलियां क्यों है मूसा के? उनके आसपास तलबिये की इतनी गूंज है कि वह कानों में उंगलियां रखे हुए हैं। लहू जुआर इलल्लाहि बित्तलबिया, कान में उंगलियां लगा के पुकार रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। जब इंसान बहुत जोर से पुकारता है तो अपने कानों में उंगलियां रख लेता है। यह दीवानगी अंबिया की है। अल्लाहु अकबर। मूसा अपने कानों में उंगलियां रख के पुकार रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मारन बिहा। देखो देखो देखो, ये वादी अजरफ से मूसा जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप हज को जा रहे हैं, तसव्वुर ये कर रहे हैं कि मेरे साथ खलेरा भाई भी है, वो मेरा, अरे वो छोड़ो, तुम्हारे साथ अंबिया है। हुजूर सिखा रहे हैं, किस तसव्वुर से हज को जाएं सिखा रहे हैं हुजूर। मेरा वो दोस्त, मेरा फला रिश्तेदार, वो सेठ, वो फला पॉलिटिशियन, अरे फेंको सबको। तुम्हारे साथ यूनुस इब्न मत्ता है, तुम्हारे साथ हजरत मूसा है, तुम्हारे साथ इतने अंबिया हैं। हुजूर एक एक को जगह जगह याद दिला रहे हैं। हज का सफर है, कायनात पूरी आ रही है, पूरी कायनात से दिखने वाले भी आते हैं, नहीं दिखने वाले भी आते हैं। अरफात का वो मैदान है, पूरी दुनिया से अल्लाह के वली, अख्ताब, कुतुब, और हुजूर तो पिछले अंबिया का तसव्वुर दिलाए। फिर आगे फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, वलम्मा मर्रा बिवादी उस्फान, वादी उस्फान से गुजरे। एक एक वादी का नाम, जैसे हमारे पास स्ट्रीट्स है, महल्ले, वो वादी से। हुजूर ने पूछा अबू बकर ये वादी का नाम क्या है? हजरत अबू बकर ने फरमाया वादी उस्फान है या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाते लक़द मर्रा बिही हूदुन व सालिहुन, अरे देखो यहां से हजरत हूद, हजरत सालिह का, अल्लाह अल्लाह, हजरत हूद और हजरत सालिह जा रहे हैं। कैसा? अला बकरातिन हमरा, अरे इनकी ऊंटनियां नौजवान नौजवान हैं, बिल्कुल नई नई ऊंटनियां हैं इनकी। हुतुमुहल लीफ, इनके लगाम भी वही यानी तो डालियों से झाड़ के बने हुए हैं। उज़रुहुम अलअबा व अर्दियतुहुम निमार युलब्बूना युहज्जून अलबैत अलअतीक, इनके कपड़े बता रहे हैं वो अबा ओढ़े हुए हैं। और उनके उसके बाद फरमाते हैं कि ये लोग तलबिया पढ़ते हुए हज को तशरीफ ले जा रहे हैं। मुबारक हो आपको, प्यारे आका ने सिर्फ हज के फर्ज और वाजिबात नहीं बताए,
یہ آپ حج کے فرض و واجبات تو عام جتنے محفلیں سب میں سن رہے ہیں، یہ الگ سے ٹریننگ کا مطلب ہی یہ ہے، ایک تو نیت سیکھو، دوسرے تصور سیکھو، دل کہاں لگے سیکھو، آنکھوں سے جو دکھ رہا ہے وہ نہ دیکھو، دل سے دیکھو جو دکھنا چاہیے۔ آنکھیں تو سب دیکھے گی، دل کو دکھاؤ کیا دیکھنا ہے، دل کو دکھاؤ۔ حضور صاحب اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں، دیکھو وہاں پر جہود ہے، دیکھو وہاں پر صالح ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا انہا شعیرۃ ضاربۃ فی عنق الزمن۔ تو عزیزان اکرامی، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے حجۃ الوداع میں اپنے لاکھوں صحابہ کو لے کر ان کا تصور بناتے ہوئے لے جا رہے ہیں کہ تم اس ہوش میں رہو کہ تمہارے ساتھ اللہ کے نبی انبیاء کی جماعت تمہارے ساتھ حج کو چل رہی۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 2000 سال پہلے کے انبیاء کو دکھا سکتے ہیں سفر میں، تو اے ایمان والو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، یہ سفر حج سن کر سوچو کہ پھر تم اپنے آپ کو اپنے سفر میں اپنے آقا کو تصور نہیں کر سکتے۔ جب ان کو یونس دکھ رہے ہیں اپنے پچھلے نبی، موسیٰ دکھ رہے ہیں، تو اس امتیوں کو اپنے پیارے آقا نظر نہیں آ سکتے۔ اس تصور میں ڈوب کر کہ میں جیسے احرام باندھا ہوں، میرے آقا بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ ہے، اس راستے سے گزر رہے۔ حضور نے یہی تو سکھایا، کیا مقصد تھا یہ بیان کرنے کا؟ یہ مقصد تو یہی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے بہرحال عزیزان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اس کیفیت کو بلڈ کرتے ہوئے، اس کیفیت کو بناتے ہوئے چل رہے ہیں، اور پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ راستے میں ایک ایک صحابی آتے ہیں، حضور سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیسا کرے، یا رسول اللہ یہ کیسا کرے، یا رسول اللہ یہ کیسا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سکھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک صحابی ہے، لبیک پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں لبیک عن شبرمہ۔ شبرمہ ان کے ایک بھائی کا نام تھا۔ حضور نے بلایا، ارے انہیں کیا بول رہا، دیکھو بلاؤ اس کو، بلا کے پوچھے یہ کیا بول رہے میاں تم؟ تو یا رسول اللہ شبرمہ میرا بھائی ہے، میں اس کی طرف سے حج کرنے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، تم حج کر لیے؟ نے کہا نہیں کر۔ حضور فرمایا پہلے تم اپنی طرف سے حج کرو، آئندہ سال اپنے بھائی کی طرف سے حج کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستہ تمام لوگوں کو سکھاتے جا رہے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے راستے سے گزر رہے ہیں۔ اب وہ جو قربانی کے لیے لے جانے والے اونٹ ہیں، ایام جاہلیت میں اس پر کوئی سوار نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ کا نام کیا، کوئی سوار نہیں ہوتا۔ حضور نے دیکھا کہ بیچارے لے کے چلنے والے پاؤں ان کے گھسے جا رہے ہیں، وہ زخمی ہو رہے ہیں، اور اونٹ کو پکڑ کے جا۔ حضور نے فرمایا سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہدی دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے، انہا بدنا، بدنا کہتے ہیں، والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ۔ یا رسول اللہ یہ ہے۔ حضور فرمایا سوار ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ یہ اللہ کے بارگاہ میں دینے والے اونٹ ہیں۔ فرمایا کچھ نہیں ہوتا، سوار ہو جاؤ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کو اس پہ سوار کروایا۔ یہ ایام جاہلیت کے اس تصور کو ختم کیا۔ اونٹ ہے تو اونٹ ہے، جانور ہے تو سواری کے لیے، تمہارے پاؤں انسان اوپر سوار ہو سکتا ہے، لے جا کر پھر ذبح کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ان کے ساتھ اونٹ کے ساتھ چلتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں تمام لوگوں کو سب کو یعنی سوار فرما دیا۔ اب حضور وہاں پر ہے، ایک صحابی آتے ہیں، ان کا نام ابو طلیق نام ہے۔ وہ دکھے حضور کے قریب آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹ میل اور ایک فیمیل میرے پاس ہے۔ جمل کہتے ہیں اونٹ میل کو، اور ناقہ کہتے ہیں فیمیل کو۔ یا رسول اللہ میرے پاس ایک میل ایک فیمیل تھے، میں حج کو نکل رہا تھا، ہر ایک کے لیے ایک سواری کی ضرورت ہے۔ میری بیوی آئی اور آ کے کہنے لگی کہ دیکھو میرے کو ایک دے دو، میں بھی تمہارے ساتھ حج کو چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کہاں ہے؟ کہا تمہارے پاس دو ہے نا؟ کہا کہ ایک تو اللہ کی راہ میں قربان کے لیے دے دیا میں، اور دوسری میری سواری ہے۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا ام طلیق ٹھیک ہے پھر میرا خرچہ اٹھاؤ تو لے کے چلو۔ میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں،
آ کے یہ واقعہ حضور کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، جو تم اللہ کی راہ میں قربان کرنے لے جا رہے نا وہی میری مجھے دے دو، میں بھی اللہ کے راہ میں ہی تو چلنے والی ہوں۔ لیکن یہ نہیں لائے ساتھ میں، آ کے حضور کے سامنے ذکر کیا تو حضور نے فرمایا تمہاری بیوی نے جو کہا وہ سچ کہا، وہ اونٹ جو تم اللہ کی راہ میں دینے لے جا رہے تھے، تمہاری عورت بھی تو اللہ کی راہ میں جا رہی تھی، اس کو دے دینا تھا۔ اور تم جو اپنی بیوی کو حج کرانے والے ہیں، جو پیسے دے کر کراتے تو اللہ تم کو اس کو واپس کر دیتا، تمہیں لوٹا دیتا۔ اب آدھا سفر ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں پوچھا یا رسول اللہ اب کیا راستہ ہے؟ میری بیوی تو مجھ سے ذکر کی تھی، میں اسے چھوڑ آیا ہوں، 2 اونٹ ہیں، ایک ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، ایک پہ سوار ہوں، اب آپ کے ساتھ حج کرنے کا کیا راستہ ہے سنیے۔ یا رسول اللہ میری بیوی تو آپ کے ساتھ حج کرنے سے محروم ہو گئی، آپ کے ساتھ حج ہونا ہے وہ جو محروم ہوئی، اس کا کیا راستہ ہے؟ حضور نے فرمایا عمرۃ فی رمضان، رمضان میں عمرہ کراؤ، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، رمضان میں عمرہ کراؤ، میرے ساتھ حج کرنا۔ ہاں وہ بات بھی میں بھول گیا، جب حضور مدینہ طیبہ سے نکلنے والے تھے تو اس وقت بہت ساری عورتیں اور 2 لوگ آ گئے تھے۔ مدینے میں اس وقت ایک وبا چل رہی تھی، بیماری تھی، ایک مطلب یہ کہ کوئی ایک بیماری ایسی جو لوگوں میں پھیلتی تھی ویسی بیماری تھی۔ وہ لوگ آ کر حضور سے کہے کہ ہم تو چلیں، آپ کے ساتھ حج، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہاں پر اور دیگر علاقے سے بھی لوگ آئیں گے، ان کو بیماری وہ ہوگی، نہیں کرو اس سال حج، آئندہ سال کرو۔ لیکن وہ تڑپ یہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہی فرمایا اگر تم کو میرے ساتھ حج کرنے کی فضیلت چاہیے تو رمضان میں عمرہ کرو، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیے حکمت کہ بعض لوگوں کی بیماری قیامت تک ہم جیسے گناہگاروں کو حضور کے ساتھ حج کی فضیلت عطا فرما دی۔ بہرحال عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے پہنچتے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے آہستہ آہستہ قریب ہو رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھا رہے ہیں، ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، اور بتا کر کے پورے راستے کی کیفیات، یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں آج آپ کو سکھانا۔ 2 باتیں آپ کو بڑی اہم سکھایا۔ ایک یہ کہ حج کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں غرق کر لو، اور پورا لباس اور نیت یہی بات بتلاتی ہے۔ اب آپ مکہ شریف پہنچیں گے تو میں ایک ایک چیز وہاں کی آپ کو بتلاؤں گا۔ یہاں نیت، احرام، دنیا کو چھوڑنا یہی بتلایا۔ راستہ تمام انبیاء کا تصور، اپنے ساتھ کون سا تصور جو آپ کو آپ کے دل کو جمائے رکھتا ہے، خدا کے قرب میں رکھتا ہے، وہ آپ نے سیکھا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی یہ سفر چلتا رہا۔ 25 تاریخ کو، بلکہ ہاں 24 کو جمعہ ہوا، 25 کو ہفتہ تھا، 26 تاریخ کو 26 ذی القعدہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور وہ اتوار کا روز تھا۔ منزل بمنزل نکلتے ہوئے جملہ 8 روز مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے ہوا۔ تو 4 ذی الحجہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، میں یاد رکھیے مسائل تو ضرور آئیں گے، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ روزانہ حضور کا حج تھوڑا آپ کو سناؤں۔ ہمارے 6 روز میں حضور کا پورا حج آپ سن لیں، تاکہ آپ اب جیسے احرام باندھتے وقت آپ کا تصور حضور کے پاس جائے گا، عطر لگاتے وقت تصور حضور کے پاس جائے گا، غسل کرتے وقت تصور جائے گا، راستہ تمام آپ کا تصور حضور کے ساتھ ہوگا۔ حضور کی مکے میں انٹری کیسے ہوئی میں انشاءاللہ کل وہاں سے ذکر کروں گا، تاکہ آپ مکے میں پہنچو تو تصور میں حضور ہو، طواف کر رہے ہو تو تصور میں حضور ہو، سعی کر رہے ہو تو تصور میں حضور ہو۔ آپ منی، عرفات، مزدلفہ
ہر جگہ آپ ہو تو گویا آپ کے تصور، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے دل میں حضور بسے ہو۔ یہ اصل حج کا طریقہ ہے، یہ اصل حج ہے کہ ہم کو اللہ، ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ اللہ یہ کہے کہ جا تیرے گناہ معاف کر دیا، جا تیرے کو اتنا دے دیا۔ میں کون ہوں جو اللہ دے گا؟ میری حیثیت کیا ہے جو اللہ دے گا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ اگر میں کچھ ہوں تو تیرے نبی کی نقل کرتے آ رہا ہو، ان کا لباس پہن کر آ رہا ہو، زبان سے وہ بولتے آ رہا ہو جو آپ کے محبوب بولتے تھے۔ مجھے تجھے پکارنا بھی نہیں آتا، میں اپنی مرضی سے 1,00,000 پکارو تو اس سے وہ مطلب اور وہ مزہ اور وہ بات نہیں ہوگی جو حضور نے لبیک پکارا تو وہ اصل ہے۔ زبان وہ بولے جو حضور بول رہی ہے، جسم وہ پہنے جو حضور پہنتے ہیں، تصور وہ سوچے جو حضور سوچ رہے ہیں، دعا وہ کرے جو حضور کر رہے ہیں۔ اس دیوانگی میں ڈوب کر جب تم اللہ کے سامنے جاتے ہو تب اللہ فرما رہا ہے جا تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، جا تیرے کی عمر میں برکت عطا کر دی، جا تیرے رزق میں برکت عطا کر دی، جا تو جس کا نام لیتا ہے لے لے میں سب کو معاف کر دیا۔ یہ سب اس وقت ہے جب آپ اپنے محبت کی آخری درجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے سامنے پہنچو۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کیا کہ ان جیسے جو دکھتے جائیں گے اللہ ان سے بھی ویسے ہی محبت کرے گا اور ان پہ بھی وہی نعمت اللہ نچھاور کرے گا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، آج میں صرف حضور کے حج کے ابتدائی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کیا، بڑی اہم چیزیں تھیں، بڑی اہم چیزیں۔ انشاءاللہ یہاں سے مکے میں داخلہ، پھر طواف وغیرہ کی تفصیلات آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا، اور یہاں پر آپ جو بھی چیزیں آپ نے سنی ہیں اور جو کچھ بھی آپ نے کہا اس کو اپنے ذہن میں ریپیٹ کریں، یاد رکھیں۔ ہم ان چیزوں کو سنتے ہوئے پھر آگے انشاءاللہ یعنی ریپیٹ کرتے ہوئے پھر آگے بڑھیں گے تو مسائل پورے معلوم ہوں گے، مسائل واقف بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بغیر کوئی ڈسٹربنس کے ہم تصور و خیال میں حضور کے قدموں میں پہنچ جائیں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حج کر رہے ہیں، یہ تصور میں ہمارا حج ہو۔ اس کیفیت، اس کوشش کے ساتھ میں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ ہم ایک بار تلبیہ پڑھ لیں اور تلبیہ تو سنیں کہ صحابہ کیسے تلبیہ پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، تلبیہ اللہ کیسے سننا چاہتا ہے وہ بھی آپ نے سنا۔ حضرت موسیٰ کے تلبیہ کی کیفیت بھی یہاں تو ہم پڑھیں گے، لیکن آپ وہاں بھی جب جائیں تو دیوانوں کی طرح پکارے جیسے موسیٰ پکارتے تھے ہوں گے، کانوں میں انگلیاں رکھ کر پکارتے تھے۔ لوگ دیوانے کہیں تو کہنے دے، ہم اپنے پروردگار کے دیوانے ہیں۔ تو آپ پڑھیں، چلیے لبیک اللہم لبیک، ہاتھ اٹھائیں، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اہلا وسہلا اے حاجیوں، مبروک ہو حج اے ساتھیوں۔